بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوق کو کیوں پیدا کیا؟ اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو کیوں مار دیتا ہے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر آگے شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام شام کو ہی طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمت اور اتنی ساری سی باتیں عطا فرمائی، جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، ان میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں جب کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا، اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی، میری یہ دانش مندی ہے اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روح دو قسم کی ہوتی ہے، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے، اور ہر انسان جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے، تو کسی کے جسم میں کنچے کی پوچھ کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے الوداع کہنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اسی لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو
تو دوستوں ہمارے لیے بھی ایک حکمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو کیوں مار دیتا ہے، اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفات رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اور اللہ کے لیے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مسافر ہو۔ ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں، اسی لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکلیں بہت سامنے آتی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی مسافر اگر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ہمارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو آپ کے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو اسے ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔